السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی حساس اور اہم مسئلہ ہے کہ جس کی طرف رہنمائی کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ اعتراض سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گیا ہے کہ حدیث ہے 2812 نمبر، جسے حدیث عمار بن یاسر کہا جاتا ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حقیقت سے بٹکے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تھا، افسوس ہے عمار پر کہ باغی جماعت اسے قتل کرے گی۔ عمار تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ عمار کو جہنم کی طرف۔ اور حضرت عمار حضرت علی کی حمایت میں جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے مقابلے میں لڑتے ہوئے اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ کی جماعت فئۃ الباغیہ کا مصداق ہے۔ اس حدیث کے دو طرح سے جواب دیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، اس اعتراض کو رد کرتے ہوئے۔ نمبر دو، اس اعتراض کو مانتے ہوئے۔ پہلا جواب اس اعتراض کو رد کرتے ہوئے، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، التاریخ الصغیر للامام بخاری رقم 312، حدثنی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اموت الا قتلا بین فئتین مؤمنتین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمار کی موت مؤمنین کی دو جماعتوں کے درمیان میں قتل کی صورت میں واقع ہوگی، اور ان کو قتل کرنے والی باغیوں کی جماعت ہوگی، جیسا کہ تقتل الفئۃ الباغیہ سے واضح ہے۔ اور باغیوں سے مراد خوارج کی وہ جماعت ہے جنہوں نے خلیفہ راشد حضرت عثمان سے بغاوت کی اور بالآخر آپ کو شہید کر ڈالا۔ لفظ ویحہ افسوس کا لفظ استعمال فرمایا، جس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ افسوس، آپ جس جماعت کے موقف کو صحیح سمجھ کر اس کے ساتھ ہوں گے وہی جماعت آپ کو قتل کرے گی۔ اگلا مسئلہ ہے کہ فئۃ الباغیہ کا صحیح مصداق کون ہے؟ فئۃ الباغیہ کا مصداق حضرت عثمان کی خلافت سے باغی جماعت ہے، جو حضرت علی اور کچھ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں شامل تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عمار کو شہید کر کے حضرت معاویہ کو ایسا بدنام کیا کہ اونچے درجے کی تحقیق والے بھی حضرت معاویہ کو باغی سمجھنے لگے۔ کچھ ثبوت اور شاہد آپ کے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقتل الفئۃ الباغیہ فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ جماعت مراد ہے جس کی بغاوت مسلمانوں میں مسلم ہے، اور وہ قاتلین عثمان ہیں جن کی کارروائی کو تمام صحابہ بغاوت مانتے تھے۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوسری حدیث میں فئۃ الباغیہ کی تشریح کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا اور بعض صحابہ نے اس کے قتل کا ارادہ کیا، تو آپ نے فرمایا اور یہ فرمایا اس کو چھوڑ دو، دوسرے حضرات اس کے قتل کر کے آپ کو اس کے قتل سے بچائیں گے۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکلیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے، ان کا قتال ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ السنن لابن ابی عاصم رقم 911۔ یہ شخص خارج میں سے تھا اور حضرت علی کے مقابلے میں قتل ہوا۔ اس سے واضح ہوا کہ فئۃ الباغیہ خارج ہیں۔ ان کو خارج نام بعد میں ملا، لیکن پہلے ان کی حقیقت موجود تھی۔ گویا پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر کے اکہرے خارج تھے، بعد میں حضرت علی سے بھی منحرف ہو کر دوہرے خارج بن گئے۔ پہلے ان کا نام فئۃ الباغیہ تھا، پھر ان کا نام خارج پڑ گیا۔ نمبر تین، مستدرک کے حاکم میں حدیث نمبر 2653 ہے، علی شرط البخاری روایت ہے کہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور اکرمہ کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان سے وہ حدیث جو آپ نے خارج کے بارے میں بیان کی ہے سن کر آؤ۔ اسی میں لفظ ویحہ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کا مصداق خارج ہیں اور انہوں نے ہی حضرت عمار کو شہید کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے چوتھے نمبر پر، وَذَلِكَ فِعْلُ الْأَشْقِيَاءِ وَالْأَشْرَارِ، کہ یہ بدبختوں اور شریروں کا کام ہے۔ تاریخ دمشق لابن عساکر جلد 53 صفحہ جلد 43 صفحہ 402۔ دوسری روایت میں ہے کہ تجھ کو میرے صحابی قتل نہیں کریں گے، لا یقتلک اصحابی ولکن تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھ کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ وفاء الوفا جلد 1 صفحہ نمبر 254۔ معلوم ہوا کہ یہ بدبختوں کا کام تھا، صحابہ اس میں ملوث نہیں تھے۔ اگر فئۃ الباغیہ سے مراد حضرت معاویہ کی جماعت تھی تو حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح کی بات چیت کے لیے حکم کیوں مقرر فرمایا، جس کے نتیجے میں قتال موقوف ہوا؟ باغیوں کے لیے تو قرآنی فیصلہ موجود ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یعنی کہ باغیوں سے قتال کیا جائے گا۔
دونوں فریق اپنے اپنے دعوے کے مطابق اپنے کو حق پر سمجھتے تھے۔ پھر اگر حضرت معاویہ کا باغی ہونا ثابت ہو چکا تھا تو حضرت علی کے بعد حضرت حسن نے کیوں حکومت سے دستبردار ہو کر حکومت ان کے حوالے کر دی؟ ان پر تو قتال فرض ہونا چاہیے تھا، نہ کہ مسلمانوں کی قیادت ہی ان کے سپرد کر دی جاتی۔ پھر مزید یہ کہ حضرت حسن کے اس فیصلے کی تائید اس وقت کی پوری ملت اسلامیہ نے کی اور سب نے خوشی منائی، اور اس سال کا نام ہی عام الجماع رکھ دیا۔ اگر فی الواقع حضرت معاویہ باغی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا، ترمذی حدیث نمبر 3842، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، کے الفاظ کیوں استعمال فرمائے؟ نمبر 6، اگر حضرت عمار کی شہادت کے بعد یہ ثابت ہو جاتا کہ حضرت معاویہ کی جماعت قاتل اور باغی ہے، تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو سعید خدری وغیرہ رضی اللہ عنہم کیوں قتال سے الگ رہے؟ ان کو تو باغیوں کے مقابلے میں صف آرا ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح جو صحابہ حضرت علی کے ساتھ تھے ان میں سے کسی بھی صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت نہیں کہ اس حدیث کی بنا پر حق و باطل کا اندازہ لگایا ہو اور پھر حضرت علی کا ساتھ دیا ہو کسی ایک صحابی نے بھی، یا دوسرے فریق کو باغی کہا ہو، جبکہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ 54 ہجری اور ابو یسیر کعب بن عمر 55 ہجری تک زندہ رہے۔ نیز حضرت علی کی طرف سے متعدد صحابہ جیسا کہ جابر بن عبداللہ، عبید السلیمانی رضی اللہ عنہ اور ابو سلیم خولانی رضی اللہ عنہ صلح کی بات چیت کے لیے حضرت معاویہ کے پاس آئے، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت ہمارے لشکر میں موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوں اور آپ فرمان رسالت کے مطابق باغی قرار پائیں۔ اور عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم بھی حضرت معاویہ کے ہم خیال تھے، تو وہ کیسے باغی اور مجرم ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح جریر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور دیگر بعض صحابہ کیوں حضرت معاویہ کے ساتھ رہ گئے؟ حضرت عمار کو شہید کرنے والے در حقیقت خارجی ہی تھے، اور انہوں نے اس کو حضرت امیر معاویہ کی طرف منسوب کر دیا، اور ایسا اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں۔ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، صرف اکرمہ ان ابی سعید کی روایت میں ہے، دوسرے صحابہ سے مروی نہیں ہے یہ روایت۔ اور یہ کتاب المعرفہ والتاریخ لیلیسوی جلد 2 صفحہ 7، المغنی فی الضعفاء حدیث نمبر 43812، تہذیب الکمال جلد 20 صفحہ 278 پر ہے۔ ابن عمر کی روایت میں ہے، لیکن اس کی سند میں عبد النور متہم بالوضع ہے۔ اکرمہ کے علاوہ یہ روایت کئی صحابہ سے مروی ہے، لیکن یہ ٹکڑا ثابت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ راوی حدیث اکرمہ کا ادراج ہے، اور اکرمہ پر ثقافت کے باوجود خارجیت کا الزام ہے، اور خارج کو اصل مخالفت حضرت معاویہ سے تھی، کیونکہ وہ قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن جب حضرت علی نے ان سے مصالحت کے لیے حکم بنایا تو آپ کی بھی مخالفت پر اتر آئے۔ ممکن ہے کہ حدیث کے اس ٹکڑے میں جنت سے مراد صلح ہو اور نار سے مراد جنگ ہو، کیونکہ قرآن میں حرب کو نار کہا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا یدعوہم الی الجنہ ای الصلح ویدعونہ الی النار ای الحرب۔ حاکم نے مستدرک میں واقدی کی سند سے روایت کیا ہے کہ عقبہ بن عامر الجہنی، عمر بن حارث الخولانی اور شریک بن سلمہ، ان تینوں نے بیک وقت حملہ کر کے حضرت عمار کو شہید کیا، اور یہ مستدرک حاکم کے اندر 8654 پر موجود ہے۔ یہ روایت واقدی کے متروک اور متہم بالکذب والوضع ہونے کی وجہ سے صحیح نہیں ہے، تقریب التہذیب ہے۔ علامہ ذہبی نے بعض محدثین سے ان کی توثیق اور متعدد محدثین سے ان کا متروک، کذاب اور واضح الحدیث انہوں نے نقل کیا ہے۔ میزان الاعتدال صفحہ 6652 جلد نمبر 3 ہے، اور باقی اس کی وضاحت انشاءاللہ دوسرے پارٹ کے اندر کر دی جائے گی۔